اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس یوم میں جو یوم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے ہی کرنا ہے۔ یوم کسی بھی شخصیت کا ہو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دن اس شخصیت کے افکار، اس کے کردار کو دوبارہ سوچیں، دیکھیں، سمجھیں اور پھر اپنی زندگی اور اپنے معاشرے میں اسے نافذ کر سکیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان ہے اور ساری انسانیت کو نجات کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے عناوین کے اوپر گفتگو کی ہے، اپنے کلام لکھے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کے اوپر تکرار کیا اور جس چیز کو پیش کیا ہمارے سامنے، وہ تھا انسان کی خودی اور خود سازی، کہ کیسے انسان اپنی شخصیت کو بنائے، کیسے اپنا کردار بنائے۔ پھر جب اس کا کردار بن جاتا ہے تو پھر وہ ایک معاشرے میں کیا کردار ادا کریں، یعنی ایک اجتماع کیسا بنے، ایک بالخصوصاً ایک الہی معاشرہ کیسے بنے۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو بہت سے موضوعات ہیں جس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے صرف ایک ہی موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا، وہ ہے تعلیم یا تعلیمی نظام از نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ کا ایک خوبصورت کلام ہے جو خصوصاً جوانوں سے مخاطب ہو کر کے ہے۔ علامہ کو بڑی آرزو تھی جوانوں سے، اپنی ملت کے جوانوں سے، اور وہ آرزو آج بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال کو وہ آرزو تھی، وہ آرزو آج بھی ہے، کیونکہ وہ آرزو پوری نہیں ہوئی ہے۔ جب تک اس طرح کی شخصیتیں، الہی شخصیتوں کی آرزویں پوری نہ ہو، وہ آرزو معاشرے میں زندہ رہتی ہیں، چاہے وہ رہے نہ رہے معاشرے میں۔ علامہ کا کہنا ہے کہ جوانوں کو میری آہے سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یعنی علامہ کہتے ہیں کہ میرے قوم کے جوانوں کو آہ سحر دے، یعنی صبح اٹھ کر کے سحر کے وقت وہ فریاد رسی کی توفیق دے کہ وہ اپنے لیے، اپنی ملت کی نجات کی فریاد کریں۔ اور کب یہ آہ سحر آتی ہے جوانوں میں؟ جب وہ بچے ہوتے ہیں اور بچپن میں وہ شاہین بن جاتے ہیں، شاہین کے بال و پر کی دعا کرتے ہیں علامہ اقبال، تاکہ وہ شاہین کی طرح اونچائی، بلندی کی طرف پرواز کر سکے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، علامہ کہتے ہیں میری آرزو کیا ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نور بصیرت دیا ہے، جس نظر سے میں انسان کو دیکھتا ہوں، جس نظر سے میں کائنات کو دیکھتا ہوں، جس نظر سے میں اللہ کی خلقت کو دیکھتا ہوں، جس نظر سے میں ایک معاشرے کو دیکھتا ہوں، وہ نظر میری قوم کے جوانوں کو بھی دے، وہ بھی اس نظر سے دیکھیں۔ کیونکہ آج ہم نے مختلف اینکیں لگائی ہیں اپنے معاشرے کو دیکھنے کے لیے، اور اس میں سب سے بڑی اینک ہے مادیت کی، کہ ہم مادی نظر سے معاشرے کو دیکھتے ہیں، خواہشات کی نظر سے معاشرے کو دیکھتے ہیں، مفاد کے نظر سے اپنی کائنات کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کہاں سے کیا ملے گا۔ وہی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں جس میں ہمارا اپنا مفاد ہو، ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی ہے جو ان بزرگواروں نے دیکھی ہے۔ وہی علامہ کہتے ہیں کہ وہ میرا وہ نور بصیرت ان کو عطا کر، وہ نور دے، وہ روشنی دے، بصیرت کی روشنی دے، نہ کہ صرف آنکھوں کی بینائی، جو باطن میں جا کر کے دیکھ سکیں کہ حقائق کیا ہوتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ ایک جوان کو نور بصیرت کون دے گا؟ نور یعنی علم، علم سے ابتدا ہوتی ہے اس بصیرت کی، علم دیتا ہے، علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم حقائق کو جیسے ہے ویسے پیش کرتا ہے۔ اب علم نے تو پیش کر دیا، اب انسان جیسا چاہے وہ اس علم کی روشنی میں سفر کر سکتا ہے۔
مثال ایک کمرے میں اگر روشنی ہو تو چیزیں نظر آتی ہے، لیکن ایک چور اس میں آ جائے، نظر پہنچ جائے اسی کمرے میں جہاں روشنی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً مہنگی سے مہنگی چیز کو وہاں ڈھونڈتا ہے کہاں رکھی ہے اور اسے اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ اب روشنی نے چوری نہیں کروائی ہے، روشنی نے صرف اپنا کام کیا ہے کہ اس نے حقائق جیسے تھے ویسے دکھا دیے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں یہی کہ نور بصیرت دے، صرف نور نہ دے، صرف حقائق نہ دیکھیں، بصیرت کے ساتھ حقائق کو دیکھیں، اس کے باطن میں جا کر کے دیکھیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور یہ کام علم نے کرنا ہے، لیکن کون سا علم؟ کیا وہ علم جو آج دنیا بھر کے مدارس میں رائج ہیں، دنیا بھر کے سکولز اور دانشگاہوں میں رائج ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو آج ایک ظلم کا سیلاب دنیا میں نہیں ہوتا، جہاں بچے عورتیں سب کو پائمال کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہوتا اگر وہ علم حقیقی علم الہی موجود ہوتا تو، لیکن وہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اسی پہ علامہ فرماتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، یعنی کس نے تیری صدائے لا الہ الا اللہ کو بند کر دیا ہے؟ کس نے روک دیا ہے؟ کہاں کس نے تجھے طاغوتوں کا بتوں کا پرست بنا دیا ہے؟ کس نے تجھے دنیاوی ارباب کا عبد بنا دیا ہے؟ کس نے تجھے لا کا عبد بنا دیا ہے اور الا اللہ کو دور کر دیا ہے؟ ان مدرسوں نے، ان دانشگاہوں نے، اس تعلیمی نظام نے یہ کام کیا ہے۔ اس نے تیرا گلا گھونٹ دیا ہے، تیرا گلا اس طرح سے گھونٹ دیا ہے کہ تیری صدا لا الہ الا اللہ کی نہیں نکلتی ہے۔ اب تیری صدا کیا نکلتی ہے؟ لا الہ مغرب، کہ مغرب کے سوا اور کوئی نہیں ہے، مجھے وہیں جانا ہے۔ اب اس کی صدا کیا نکلتی ہے؟ لا الہ ڈالر، لا الہ پاؤنڈ، لا الہ روپیہ۔ یہ اس کے خدا بن چکے ہیں، کیونکہ مدرسوں نے گلا اس صدا کو بند کر کے اس صدا کو ان کی زبان پہ چڑھا دیا ہے کہ تمہیں اسکولوں میں اس لیے جانا ہے کہ اچھے نمبر ملے، اچھے نمبر ملنے کے بعد تمہیں اچھا پوزیشن ملے گا، اچھا پوزیشن کے بعد اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا، پھر تمہیں اچھی ڈگری ملے گی، پھر تمہیں اچھا جاب ملے گا، اچھا جاب یعنی اچھا پیسے ملیں گے، پھر تمہاری زندگی آسائش اور آرام دہ اور آرام پسند زندگی ہو جائے گی، اور یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کو آرام دہ اور لذتوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ کام آج کے تعلیمی نظام نے ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہی آرزو علامہ کی تھی کہ یہ نہیں، یہ تو گلا گھونٹ دیا ہے اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے آج دنیا میں جب ظلم ہوتا ہے تو 2 بلین مسلمان خاموش رہتے ہیں، ان کی زبانوں سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ بہت کم ہیں، اگر آپ دیکھیں تو بہت کم ہیں جو کچھ بول دیتے ہیں، اکثریت خاموش ہوتی ہے۔ یہ اکثریت میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کوالیفائڈ ہیں، جو پی ایچ ڈی ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، لیکن ان کے گلے بند ہے، ان کی گلوں سے صدا نہیں نکلتی لا الہ الا اللہ کی، اس لیے کہ ان مدرسوں سے، ان دانشگاہوں سے، ان سکولوں سے جہاں سے یہ پڑھ کے نکلے ہیں، اس نے ان کا گلا گھونٹ دیا ہے، اس نے ان سے توحید کا نور چھین لیا ہے، اس نے ان سے ربوبیت لے لی ہے، اس نے ان سے عبدیت لے لی ہے۔ یہ اللہ کے عبدی نہیں ہے، یہ تو دنیا کے بندے بن گئے، الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں، اور اگر دین نظر بھی آتا ہے تو صرف زبانوں پہ چسکے کی طرح دین نظر آتا ہے۔ اب علامہ نے یہاں پہ، میں ایک علامہ کی ایک اور کلام ہے جو میں یہاں پر اس کے چند بصرے پیش کروں تاکہ بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے۔ اس کلام کا عنوان ہی ہے تعلیم اور اس کے نتائج، جس میں علامہ فرماتے ہیں کہ تعلیم سے کیا نتیجہ نکلا ہے۔ کہتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم انکار کر دیں سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل، انجینئرنگ کا، نہیں، ہم بھی بہت خوش ہیں کہ انسان نے اتنی ترقی کی اور ان کائنات کے حقائق کو کشف کیا، اور کشف کر کے اپنے لیے زندگی کے بہترین اعلیٰ آٹومیٹک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ وسائل بنائے، کمیونیکیشن سسٹم بنائے۔ ہم بڑے خوش ہیں اس بات سے کہ آج ہم اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کہیں بھی ہو، مجھ سے فوراً بات کر سکتے ہیں۔ ہم چند گھنٹوں کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اتنی اطلاعات، اتنا انفارمیشن، سب کچھ ہمیں آسانی سے اپنے ہاتھوں میں مل جاتا ہے، موبائل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر۔ ہم بھی بہت خوش ہیں ان ترقی سے، خوش تو ہم ہیں، ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندات سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ لیکن مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، طنزیاں ہنستے ہوئے ان لبوں سے ایک فریاد بھی ساتھ نکلتی ہے۔ فریاد کیا ہے
کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ تعلیم انسان کو نجات دے دے گی، تعلیم نجات دہندہ ہے، یعنی یہی تعلیم دانشگاہوں کی، یونیورسٹیز کی، اسکولز کی، کہ یہ انسان کو اپنے مقصد تک پہنچا دے گی، فارغ کر دے گی اس کو دنیا سے اور اپنے رب تک پہنچا دے گی۔ کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ تعلیم تو ہے لیکن ساتھ میں الہاد بھی ہے۔ اگر آج آپ ریسرچ کریں تو سب سے زیادہ الہاد اور کفر دانشگاہوں کے اندر سے پھیل رہا ہے۔ دانشگاہوں کے اندر لبرل پروفیسرز، لبرل سپیکرز یہ بچوں کے، جوانوں کے ذہنوں کو اتنا مشکوک کر دیتے ہیں کہ انہیں اللہ کے وجود اور کائنات کے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ کوئی اس کا خالق بھی ہے، کوئی اس کا مالک بھی ہے۔ اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ وہاں کفر اور الہاد کی فضا بنی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کے پاکستان میں کیونکہ ایک احساسی طبقہ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ اظہار نہیں کر سکتے، وہاں پر ڈرتے ہیں کہ کوئی انہیں قتل کر دے گا الہاد کے نام پر۔ لیکن باہر کے مملکتوں میں آپ دیکھیں، آپ ویسٹ میں آئیں، یہاں انگلینڈ میں آئیں، آپ دیکھیں کالج یونیورسٹیز میں سب سے زیادہ کفر و الہاد ہیں جو مسلمانوں کے اندر پھیلتا ہے، مسلمان جوانوں میں پھیل رہا ہے اس وقت، اور یہ ہو رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، اور یہی گفٹ ہے، یہی پیکج ہے جو یہ اس دور کا نظام تعلیم لے آتا ہے۔ جب نظام تعلیم آپ کی جہت کو بدل دیتا ہے، اللہ کی طرف جانے کی بجائے مغرب کی طرف جانے کی بجائے مشرق کی طرف یا شمال کی طرف جانے کی بجائے جنوب ساؤتھ کی طرف جب انسان چلا جائے گا تو خود بخود شمال سے دور ہو جائے گا، اسے کسی کو دور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب دو چیزوں کی سمت ہی علیحدہ ہو، الہی علم، علم مطبوعہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، جو اس کو جستجو کراتا ہے، وہ ایک سمت میں لے جاتا ہے انسان کو، اور یہ دنیاوی تعلیمی نظام اسے کسی اور سمت میں لے جا رہا ہے، تو پھر نیچرلی اگر وہ اس سمت جائے گا تو وہاں سے دور ہو جائے گا۔ علامہ کہتے ہیں یہ تعلیم کا انکار نہیں ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں سائنس بھی سیکھنی ہے، ہمیں ٹیکنالوجی بھی سیکھنی ہے، ہمیں دنیاوی علوم سارے آنے چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ خطرہ بھی جان لیں کہ الہاد ہے۔ یہ تعلیم اس طرح سے ہو کہ نہ صرف الہاد سے بچائے بلکہ انسان کو اللہ کی طرف لے جائے، اپنے رب سے لے جا کر کے جوڑے، تب یہ تعلیم، یہ دانشگاہیں مساجد کا مقام رکھے گی۔ پھر یہ آپ نہ سمجھے کہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، پھر یہ سمجھے کہ آپ کا بچہ عبادت کرنے جا رہا ہے، یہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہی علامہ جو ہے یہاں پر کہتے تھے اس بات کو کہ یہ خطرہ ہے سب سے بڑا۔ تعلیم کا نتیجہ، ماڈرنزم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان صرف ٹیکنالوجی کی دوڑ میں چلا جائے، سائنس کی دوڑ میں چلا جائے تو کیپٹلزم کی طرف چلا جائے گا، اور یہاں پر اس کے ساتھ الہاد بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آ جائے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا، اس کا دل لذتوں کی طرف چلا جائے گا۔ اب میں یہاں پر اپنی اس گفتگو میں ایک علامہ کا بہترین کلام ہے، بڑا ہی نورانی کلام ہے، جو علامہ اقبال نے علی گڑھ یونیورسٹی میں پیش کیا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی تعمیر کا کام سر سید احمد نے کیا تھا۔ وہ برٹش کے اس دور میں 1857 میں جب بھارت تھا، پاکستان بھارت ایک تھا، جو میوٹینی ہوئی تھی، جو بغاوت جس کو کہتے تھے انگریز کے ہوئی تھی، یہ مسلمانوں نے ہی شروع کی تھی، اور اس کے بعد انگریزوں نے بڑی شدت کی تھی مسلمانوں پر۔ پھر سر سید احمد نے آ کر کے برطانیہ کا سفر بھی کیا، اور اس کے بعد آ کر کے انہوں نے اپنی ملت کو، اپنی قوم کو جو نجات کا راستہ بتایا، وہ راستہ یہ تھا کہ تم بھی اسی طرح سے پڑھو لکھو، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرو، تاکہ آپ ترقی کر سکو، آپ کے پاس بھی پیسہ ہو، دولت ہو، اسٹیٹس ہو، ماڈرن نالج ہو۔ اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ بھی، یہی راستہ ہے نجات کا جس راستے سے مغربی دنیا نے نجات پائی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وادی میں آ کر کے۔ علامہ کو جب یہاں بلایا گیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو، تو علامہ اقبال نے ایک پیام یہاں پر دیا جو یوم اقبال کے دن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین پیام جو ہے علامہ اقبال کا وہ یہی ہے کہ وہ ماڈرنزم کے حوالے سے، کہ جو ماڈرنزم کی طرف ہماری دوڑ تھی اس وقت، آج جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی طرف جو ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کے بارے میں علامہ نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ یہ پیام تقریباً 24 نومبر 1928 کا پیغام ہے، یعنی آج تقریباً 95 ایئرز پہلے علامہ اقبال نے یہ بات کی تھی، جو بات آج بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے۔ علامہ کو یہاں پہ ہانرری لائف ٹائم ممبرشپ دی تھی اے ایم یو نے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے، کہ اسٹوڈنٹس یونین نے، وہاں پر علامہ نے بالکل بے باک ہو کر کے ایک بات کی
وہاں کے بانیوں کے خلاف ہی بات کر دی کہ اور حقائق کو پیش کر دیا۔ یہی ہوتا ہے ایک مجاہد، ایک میدان مجاہد، مرد مجاہد یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا بول رہا ہوں، وہ اپنی حق بات کر کے نکل جاتا ہے۔ وہ پیام ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ وہ پیام کیا تھا؟ اس کا وہ میسج کیا تھا علامہ اقبال کا؟ کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔ پہلے جملے میں ہی کہہ دیا علامہ نے کہ جو دوسرے جنہوں نے یہ دانشگاہیں بنائی ہیں انہوں نے آپ کو کوئی اور بات سمجھائی ہے، لیکن میری بات کچھ اور ہے۔ اور آج بھی ہماری مشکل یہی ہے کہ علامہ کی بات ہم سمجھ نہیں پائے آج تک کہ علامہ کا پیام کیا تھا۔ ہم بچوں کو ایسٹس دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے جو مستقبل میں بڑا ہو کر کے ہمارا خیال رکھے گا، یہ مستقبل میں بڑا ہو کر ہم سے زیادہ ترقی کرے گا، ہم نے ایک گھر بنائے یہ 4 بنائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، ایسٹ سمجھتے ہیں، لیکن علامہ نے اپنی قوم کے بچوں کو شاہین دیکھا، شاہین کی نظر سے دیکھا۔ کہا کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔ کیوں میرا پیام اور ہے؟ عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ جس کا اندر درد میں جو عشق کا درد مند ہوتا ہے، عشق یعنی فنا، عشق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محو ہو جانا اس طرح سے کہ اپنے وجود اور اپنی ہستی کو فنا کر دینا، یعنی انسان جو سوچے جو کام کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ عاشق ہوتا ہے۔ اور عاشق کی فریاد کیا ہوتی ہے؟ عاشق جو درد مند ہوتا ہے، اس کے اندر آہ و سحر ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیشہ ایک درد ہوتا ہے کہ میں اپنی ملت کے لیے کیا کروں جس کے ذریعے میں صرف میں بلکہ اپنی ملت کو نجات دے سکوں۔ اس کا کلام اور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا کلام؟ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم۔ بہت ہی سخت جملہ ہے علامہ کا یہ کہ طائر زیر دام، دام یعنی پنجرہ، طائر یعنی پرندہ، وہ پرندہ جو پنجرے کے اندر بند ہے، جس کے اندر صرف دانہ اسے چاہیے۔ ایک پرندہ جو پنجرے میں بند ہوتا ہے وہ شور نہیں مچاتا، اس کو لا کے بند کر دے، تھوڑی دیر پھڑپڑاتا ہے، پھر عادی ہو جاتا ہے اس پنجرے کا۔ اب اسے صرف ایک ہی چیز چاہیے، دانہ، پانی۔ طائر زیر دام وہ ہے کہ جس کو دانہ پانی مل جائے اس کو فکر نہیں ہے کہ وہ پنجرے میں ہے یا درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا آزاد ہے۔ طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم۔ طائر زیر دام نے تمہیں بتا دیا کہ تمہاری ترقی کا راستہ کیا ہے۔ تمہاری ترقی کا راستہ سائنس ہے، تمہاری ترقی کا راستہ دنیاوی علوم ہے، تمہاری ترقی کا راستہ پیسہ ہے، مٹریلزم ہے، کیپٹلزم ہے۔ لیکن یہ بھی سنو کہ نالہ طائر بام اور ہے۔ وہ جو پرندہ بام پر، چھت پر بیٹھا ہے یعنی آزاد ہے، جو پنجرے میں نہیں ہے، اس کے نالے اور ہے، اس کی فریاد اور ہے۔ اس کی فریاد تجھ سے ہے پنجرے میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ تو اندر کیا کر رہا ہے۔ تیری جگہ تو آسمانوں میں تھی، تیری جگہ تو کھلی فضاؤں میں تھی۔ اللہ نے تجھے پنجرے کے لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ تو پنجرے میں بیٹھ کر کے کوئی تجھے لا کر کے دانہ پانی دے۔ تو آزاد نکل باہر۔ اللہ نے تو ہر طرف دانے رکھے ہوئے، اللہ نے تو ہر طرف پانی کے کنویں اور چشمے اور نہریں رکھی ہوئی ہیں۔ کیا دانہ پانی تجھے صرف پنجرے میں ہی ملے گا، باہر نہیں مل سکتا؟ اگر تو آزاد ہو جائے تو کیا تجھے دانہ پانی نہیں ملتا؟ دیکھا ہے کہ آزاد پرندے کبھی مر جاتے ہیں کھائے پیے نہیں، انہیں کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے، انتظام ان کا ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ 2 پرندے ہیں، ایک پنجرے میں ہے اور ایک جو ہے آزاد ہے۔ جو پنجرے میں ہے اس کی باتیں اور ہے، وہ آپ کو یہی کہتا ہے سکون سے آ جاؤ، یہاں پہ بیٹھو، دانہ پانی ملے گا، کوئی پر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بام پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے نالے اور ہے۔ آتی تھی کوہ سے صدا، پہاڑوں سے صدا آتی ہے۔ کیا صدا؟ راز حیات ہے سکون۔ پہاڑ بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کہ زندگی کا راز کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سکون سے بزرگ ہو جاؤ، بڑے ہو جاؤ، پیسے کما لو، دولت کما لو، یعنی عیش و عشرت بنا لو اور سکون سے بیٹھ جاؤ، یہ راز حیات ہے۔ یہ پہاڑ کہتا ہے۔ پہاڑ ایک جگہ ٹکا ہوتا ہے، پہاڑ میں کیا ہوتی ہے؟ حرکت نہیں ہوتی ہے۔ پہاڑ ایک جگہ منجمد ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے لیکن منجمد ہوتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اسی پہاڑ کے دامن میں کیا ہے؟ کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں مور ہے، یعنی چونٹیاں ہیں۔ چونٹیاں پہاڑ سے کہتی ہیں کہ تو یہ بڑا تو ہو گیا ہے، سکون سے بیٹھا ہوا ہے،
لیکن تجھے نہیں پتا حرام میں حرکت میں کتنی لذت ہے۔ ہم جو موومنٹ، چونٹیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، چونٹیاں مسلسل حرکت میں ہوتی ہے، وہ بھی دانے جمع کر رہی ہوتی ہے لیکن حرکت میں ہوتی ہے، ایک جگہ نہیں بیٹھی ہوتی ہے۔ جو حرکت میں ہوتا ہے، جس کی زندگی مسلسل حرکت میں ہوتی ہے، اس سے پوچھو کہ کیا لذت ہے اس زندگی کے اندر۔ کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے، اور یہ ناتواں مور ہے، یہ چونٹی کمزور ہے، یہ پہاڑ بہت بزرگ ہے، بزرگ ہو کر بھی ساکت ہے، لیکن یہ کمزور ہو کر بھی حرکت ہے۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے بزرگان، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کمزور لوگ، کمزور افراد ہیں جو حرکت میں ہوتے ہیں دنیا میں، جو ظالمین کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ابابیل کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے ابابیل، کمزور ترین پرندہ، ابابیل کی چونچ سے کمزور ترین چیز، ایک تنکے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ایک ہاتھیوں کے، فیل کے، ابراہا کے لشکر کو نابود کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان ابابیل میں حرکت تھی، یہ حرکت کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے نابود کر دیا۔ یہ مور ناتواں، یہ کمزور چونٹی یہی کہتی ہے پہاڑ سے، تجھے نہیں پتا کہ لطف خرام اور ہے، یہ حرکت کی لذت کچھ اور ہے۔ ایک جگہ بیٹھے رہنا، ایک جگہ منجمد ہو جانا، پیسے کما کر کے، بینک بیلنس رکھ کر کے، بزنس کر کے، گدی پہ آ کر کے بیٹھ جانا، صبح سے شام تک ایک دکان پہ بیٹھ کر کے کاؤنٹر کھولتے رہنا، پیسے گنتے رہنا، پیسے ڈالتے رہنا، یہ نہیں ہے حیات کا راز۔ حیات کا راز حرکت کے اندر ہے۔ جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا۔ انجمن حجاز یعنی اسلام، اسلام کی انجمن، مسلمان کا فروغ، اسلام کا فروغ کس چیز سے؟ جذب حرم سے ہے، یعنی اللہ سے ہے، توحید سے ہے، توحید سے ہے۔ جب تک تمہارے اندر جذبہ حرم، جذبہ توحید نہیں آتی، تب تک کہ تم جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتے۔ انجمن اسلام، مسلمان کو نجات جذبہ حرم سے ملتی ہے، مسلمان کو نجات سیکولر ایجوکیشن سے نہیں ملتی، مسلمان کو نجات جو ہے وہ دانشگاہوں کی ڈگریوں سے نہیں ملتی ہے، جذبہ حرم سے ملتی ہے، توحید سے ملتی ہے۔ اس کی روح کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور مقصد خلقت آ جائے تو وہاں اسے نجات ملتی ہے۔ اس کا مقام اور ہے، اس کا نظام اور ہے، یہ دو الگ الگ ہے۔ وہ مقام جو توحید سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اور ہے، اور وہ سسٹم اور ہے۔ تم جس تعلیمی نظام میں، وہ سسٹم اور ہے، وہ تمہیں وہ مقام نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تمہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ آپ سیکولر ایجوکیشن کو، انجمن حجاز کو جو چاہیے جذبہ حرم، اس کے ساتھ مخلوط نہ کریں۔ علامہ کہتے ہیں میں اس قوم کو، اپنے بچوں کو امامت سکھانے آیا ہوں کہ تمہیں دنیا کی امامت کرنی ہے، اور تم انہیں ملازمت سکھاتے ہو۔ یہ یونیورسٹیز، یہ دانشگاہیں ملازمت کا درس دیتی ہے، امامت کا درس نہیں دیتی ہے۔ آج ہم لیڈرز نہیں، دنیاوی امور میں بھی لیڈرز نہیں ہیں، فالوورز ہیں ہم ہر چیز مغرب کی فالو کرتے ہیں۔ مجھے بتا دیں کون سی ٹیکنالوجی ہے بڑی جو اس دور میں جو ہم نے بنائی ہے، ہم فالو کرتے ہیں۔ گوگل، فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، موبائل فون، سب چیز دیکھے غرب سے آتی ہے، یا اب شرق بھی ترقی کرتا ہے، جاپان، کوریا، چائنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تفرقہ ہے، ہمارے پاس نفرت ہے، ہمارے پاس غلامی ہے، ہم ملازمت ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس جا کر کے کہ ہمیں وہاں ملازمت مل جائے۔ اور آج یوم اقبال کے دن علامہ کیا کہتے ہیں کہ جذب حرم سے ہے فروغ انجمن حجاز کا۔ تم جب تک توحید سے منسلک نہیں ہوگے، تم اس انجمن حجاز کو، اس اسلام کو، مسلمانوں کو نجات نہیں ملے گی۔ موت ہے طلب عیش جاودانہ، ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے۔ یہ جو تمہاری طلب ہے عیش جاودانہ کہ ہمیشہ مجھے عیاشی کی زندگی ملے، آرام کی زندگی ملے، یہ موت ہے، یہ زندگی نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ میں صبح آرام سے سو کر کے اٹھوں، پھر میرے بینک بیلنس میں پیسے ہو، پھر میں کال کر کے آن لائن کھانا منگا لوں، پزا برگر منگا لوں، پھر میرے پاس بہترین گاڑی ہو، میرے پاس بہترین ڈرائیور ہو، بچے بہترین سکولوں میں جا رہے ہو، بزنس بہترین چل رہا ہو۔
اور ساتھ میں تھوڑی بہت خیرات و زکوٰۃ بھی کر لوں، میں ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لوں۔ یہ موت ہے، یہ عیش جاویدانہ جو تم نے بنایا، یہ موت۔ ذوق کے طلب اگر نہ ہو، اگر اللہ کی طلب نہ ہو، خدا کی طرف جانے کی طلب نہ ہو، تو یہ سارے وسائل تمہاری موت ہے۔ یہ وسائل سے انکار نہیں ہے، یہ وسائل اس وقت درست ہے جب تمہارے اندر وہ طلب ہو اللہ کی طرف جانے کی، وہ ذوق ہو تمہارے اندر۔ گردش آدمی اور ہے، گردش جام اور ہے۔ جام ہے یعنی وسائل، آپ وسائل کی گردش میں لگے ہو۔ انسان حرکت نہیں کر رہا ہے، وسائل ترقی کر رہا ہے۔ انسان وہیں پر ہے، پہلے گدھے پہ سوار ہوتا تھا، آج پلین میں بیٹھ کے گھومتا ہے۔ گدھا ترقی کر کے ہوائی جہاز بن گیا ہے، لیکن انسان وہی ہے۔ پہلے گدھے پر بیٹھ کر کے چھڑی لے کر کے ظلم کرتا تھا، آج پلین میں بیٹھ کر کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے بم گراتا ہے۔ کس نے ترقی کر لی ہے؟ وسائل نے ترقی کر لی ہے۔ انسان تو پس سے پستر ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ اوپر جاتا وہ نیچے کی طرف آ گیا ہے۔ انسان کی گردش اور ہے، اس کی حرکت اور ہے، اور وسائل کی حرکت اور ہے۔ شمع سحر سے کہہ گئی سوز ہے زندگی کا راز۔ شمع جو ہے وہ سحر سے کہہ گئی، جو شمع رات میں جلتی تھی، جب صبح ہوتی ہے تو اس سے کیا کہتی ہے؟ وہ اس سے کہتی ہے کہ زندگی کا راز جلنا ہے، سوز ہے، تڑپ ہے اندر سے، یہ زندگی کا راز ہے۔ غم قضائے نمود میں شرط دوام اور ہے۔ اس فانی دنیا کے اندر جو دوام کی شرط ہے، باقی رہنے کی شرط ہے، زندہ رہنے کے کنڈیشنز ہیں، وہ اور ہے۔ بادہ ہے نیم رس ابھی، شوق ہے نہ رسا ابھی، رہنے دو خم کے سر پہ تم کھینچتے کلیسا ابھی۔ وہ کہتے ہیں علامہ علی گڑھ والوں سے کہ کیا رکھا ہے اس کے اندر جو تم جس کے اندر لگے ہوئے ہو؟ رہنے دو خم کے سر پہ تم کھینچتے کلیسا ابھی۔ کلیسا کی اینٹ یعنی وہی جو مغرب سے تم نے لیا ہے نا، یہ سسٹم تعلیمی نظام جو تم نے مغرب سے لیا ہے، رہنے دو۔ اگر یہ میچیور نہ ہو، اگر یہ اسی طرح سے رہ جائے تو یہ خاک ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، بناؤ، اسی سے بناؤ، لیکن تم وہاں نہیں پہنچو گے جہاں پہنچنا ہے تمہیں۔ یہ علامہ اقبال کا ایک بہترین جو ہے وہ پیغام تھا یہاں پر دانشگاہوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے۔ علامہ یعنی اس کے خلاف نہیں تھے کہ جدید تعلیم نہیں ہونی چاہیے، نہیں، یعنی تعلیم دین اور دنیا کو جدا نہ کرو، دین اور دنیاوی تعلیم کے مقاصد کو جدا نہ کرو۔ دنیاوی تعلیم وسائل دیتی ہے اللہ کی طرف تیزی سے پہنچنے کی، یہی وسائل نعمت بن جاتے ہیں اگر وہ اللہ کی طرف لے جائیں، اور یہی وسائل نقمت بن جاتے ہیں اگر وہ اللہ سے دور لے جائیں۔ کھلے ہیں سب کے لیے غریبوں کے مے خانے، کھلے ہیں سب، معذرت کٹ کرنا یہاں سے، ٹھیک ہے، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، یعنی غرب ویسٹ کے مے خانے جہاں سے نشہ ملتا ہے آپ کو، یہ دنیاویت کا نشہ، کیپٹلزم کا نشہ، یہ سب کے لیے کھلے، کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی لے سکتا ہے۔ علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں ہیں۔ علامہ کہتے ہیں یہ جو ماڈرن نالج ہے یہ گناہ نہیں ہے، اس کے اندر جانا، اسے سیکھنا، بہترین سیکھیں، پی ایچ ڈی کریں، ڈبل پی ایچ ڈی کریں، ڈبل ڈگری کریں، سب کچھ کریں، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لالا نہیں، یعنی یہی تیرے لیے موت بن جائے گا اگر تیرے اندر سوز لالا۔ لالا علامہ کے نزدیک وہ پھول ہے جو شہادت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر تیرے اندر اللہ سے اس حد تک کے قریب ہونے کی طلب نہیں ہے کہ تو شہادت کے لیے بھی تیار ہو جائے، تو پھر یہ جو علوم ہیں، یہ سرمستیاں جو ہے، یہ جو ہیں پھر تیرے لیے موت ہے، اس کے اندر پوشیدہ موت ہے، کہ تجھے مار دے گی، تیرے لیے حیات نہیں ہے اگر تیرے بدن میں وہ سوز لالا نہیں ہے، وہ جوان، وہ قرآنی جوان، وہ اصحاب کہف اگر تو نہیں ہے، تو پھر تیرے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ موت ہے یہاں پر۔ یہ علامہ اقبال کا ایک بہترین میسج ہے یہاں پر، اور ایک اور فارسی کا کلام ہے اسرار خودی میں مختصر سا اسے بیان کروں تاکہ گفتگو جو ہے وہ تکمیل ہو جائے، کہ یہ تعلیمی نظام جس میں ہم اپنے بچوں کو آج پڑھا رہے ہیں،
یہ تعلیمی نظام سے کچھ بھی نہیں ملے گا. دنیا مل جائے گی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن نہ رب ملے گا، نہ قربت الہی ملے گی، نہ سکون ملے گا. آج دیکھیں دنیا میں ڈپریشن بڑھتا ہی جا رہا ہے. جتنی زیادہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اتنا زیادہ ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے. جوان ڈپریس، بچوں میں ڈپریشن. کیوں یہ سب کچھ ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے سوا کہیں سکون نہیں ملتا. جب اللہ کی یاد ختم ہو جائے، جب ہر کام میں تجھے خدا نظر نہ آئے، جب تیرے ہر کام میں تجھے رب نظر نہ آئے، تو تجھے کیسے سکون ملے گا؟ جہاں سکون نہیں ہوگا وہیں جو ہے وہ ڈپریشن ہوگا. یہ فارسی کلام ہے علامہ کا جو اسرار خودی کے اندر ہے. بہترین کلام ہے جس میں علامہ بڑی ایک گہری بات کرتے ہیں کہ یہ تعلیمی نظام کیا دے گا تجھے، کیا نہیں دے سکتا تجھے. علم حق را درخواں انداختی، تو نے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے. علامہ کہتے ہیں جوانوں، اے لوگوں، تم نے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے. بہر نانی نقد دین در باقتی، فقط نان کی خاطر، فقط روٹی کی خاطر تم نے دین کو بیچ دیا ہے. یعنی دین دے دیا ہے اپنے ہاتھوں سے. بیچنے کا مطلب نہیں کسی کو سیل کر دیا، دین کا ٹریڈنگ کر دی ہے تم نے دین دے دیا ہے، اس کے بدلے روٹی نان لے لیے. کیونکہ آج کوئی بھی جاب کرنے جاتا ہے کبھی یہ دیکھتا ہے کہ میں جس جگہ جاب کر رہا ہوں وہ ماحول کیسا ہے. آج مغرب میں چلے جاتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، وہاں پر کس طرح کے کام کرتے ہیں. انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں، شراب خانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ریسٹورنٹوں میں شراب سرو کر رہے ہوتے ہیں، گوشت حلال کھلاتے ہیں، ساتھ میں شراب بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. نہ دیکھتے ہیں کہ میں کس ماحول میں ہوں، کس فحاشی کے ماحول میں بیٹھ کر کے میں کیا کام کر رہا ہوں. یعنی ہم نے بیچ دیا ہے دین کو روٹی کی خاطر. گرم رو در جستجو سرمے، تو سرمے کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہا ہے. اپنی سیاہ آنکھوں کی تجھے خبر ہی نہیں، واقف از چشم سیاہ خود نہ. یعنی تو ڈھونڈ رہا ہے سورما کہ میری آنکھ اور جو ہے تیز ہو جائے، جبکہ تو یہ بھول گیا کہ تیری آنکھیں تو اندھی ہو چکی ہے، تیری آنکھیں تو سیاہ ہو چکی ہے. تو کیا سورما لگائے گا اس کے اوپر؟ سیاہ آنکھوں پہ سورما لگائے گا تو. آب حیوان ازدم خنجر طلب. اب یہ جملہ ہے وہ کہ خنجر کی آب یعنی دھار سے آب حیات طلب کرنا. یعنی کوئی خنجر لے کے آپ کو کاٹنے آ رہا ہے، مارنے آ رہا ہے تیز خنجر سے، آپ کہو کہ یہ تیز خنجر سے مجھے آب حیات ملے گی، یعنی میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. ازدا کے منہ سے کوثر کا خواہاں ہونا. ازدہن ازدہا کوثر طلب. یعنی ایک سانپ ازدا جس کا منہ اتنا بڑا ہے، اس کے قریب جا کر کے کوئی کہے کہ مجھے اس کے اندر سے کوثر ملے گا، جنت ملے گی، اس کے اندر سے مجھے بڑی بہترین چیز ملے گی. سنگ اسود ازدر، سنگ اسود کو بت خانے کے دروازے سے لینا. سنگ اسود کہاں ملتا ہے آپ کو؟ حجر اسود کہاں ہوتا ہے؟ کعبے کی دیوار پہ ہوتا ہے نا، مندر کے اوپر تو نہیں ہوتا ہے حجر اسود، کسی مندر پہ نہیں ہوتا ہے. حجر اسود تجھے چاہیے تو کہاں جانا ہوگا؟ خانے کعبہ پر جانا ہوگا. اور مشک کو پاگل کتے کی ناف سے لینا. ناف مشک از سگ دیوانے خواہم. مشک کہاں ہوتا ہے؟ مشک ہرن کی ناف میں ہوتا ہے، کتے کی ناف میں نہیں ہوتا ہے. یعنی علامہ کہہ رہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناممکن ہے کہ خنجر کی طلب سے خنجر کی دھار تیری گردن پہ ہو اور تو کہے کہ مجھے دائمی زندگی مل جائے گی. ازدا کے منہ سے تو کہے کہ مجھے کوثر مل جائے گا، اور سنگ اسود تو کہے کہ مجھے بت خانے سے مل جائے گا، اور کتے کی ناف سے تجھے مشک مل جائے گا. علامہ کہتے ہیں یہ سب بھی ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر تجھے نہ ملے گا تو کیا ملے گا؟ دور حاضر کے علوم و فنون میں سوز حق کی جستجو نہ کر، سوز عشق از دانش حاضر مجوب. یہ سب کچھ تجھے مل جائے گا، کتے کی ناف سے تجھے مشک بھی مل سکتا ہے، لیکن اس دور حاضر کے تعلیمی نظام سے تجھے وہ عشق نہیں ملے گا، تجھے خدا نہیں ملے گا. کیف حق از جام ان کافر محجوب. حق کے سرور کی اس کافر یعنی موجودہ تعلیم کے جام سے توقع مت رکھ. یعنی وہ چیز جو ناممکن ہے کہ حجر اسود تجھے مندر سے مل جائے، وہ بھی شاید مل جائے، لیکن یہ موجودہ تعلیمی نظام تجھے جو ہے سرور نہیں دے سکتا، تجھے سکون نہیں دے سکتا، تجھے کامیابی نہیں دے سکتا. یہاں پر
یہ ہے وہ علامہ اقبال کا پیام جو ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ عقابی روح جب تک پیدا نہیں ہوتی، جب تک تمہارے اندر وہ باز کی روح پیدا نہیں ہوتی ہے جو لپکنا، جھپٹنا، اڑنا، بلندی پر جانا، جب تک زمین پہ انسان رہتا ہے وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ بیدار نہیں ہو سکتا۔ اس کی منزل آسمانوں میں کب ہوگی؟ جب اس کے اندر روح پیدا ہوگی، عقابی روح۔ اور وہ روح کون پیدا کرے گا؟ وہ موجودہ تعلیمی نظام نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ علامہ اقبال جیسے با بصیرت، جنہیں اللہ نے نور بصیرت دی ہے، وہی جوانوں کے اندر یہ پیدا کر سکتی عقابی روح۔ اس لیے یوم اقبال کے دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کے پیغاموں کا ادراک کریں، اس پر نہ صرف گفتگو کریں بلکہ سمجھیں، ادراک کریں، اپنے اندر راسخ کریں، اور وہ راستہ نجات کا جو علامہ نے بچوں کے لیے رکھا ہے وہ والدین سمجھیں، جو جوانوں کے لیے رکھا ہے وہ جوان سمجھیں، اور جو ملتوں کے لیے رکھا ہے وہ ملتیں سمجھیں، اور اس مصور، مفکر، ایک ایسی ہستی، بہت کم ہستیاں آتی ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسی جن پر اللہ اتنا لطف کرتا ہے کہ جن کے آگے سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، جو حقائق کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، جو اس دید سے دیکھتے ہیں علامہ کو، کہ وہ جو اس طرح کی ہستیاں جو اس نظر سے دیکھتی وہ علامہ اقبال بن جاتے ہیں۔ اور علامہ کی یہ بہت بڑی ایک شرح صدر اور وسعت صدر تھی کہ جو علامہ نے خود پایا، وہ چاہتے تھے کہ میری قوم کے بچوں کو بھی ملے، میرے جوانوں کے اندر بھی وہی سرور پیدا ہو۔ یہی الہی ہستیوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ خود غرض نہیں ہوتے ہیں، جو انہیں مل گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگے منتقل کرتے ہیں، وہ آگے نشر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ایسے ہو جائیں۔ وہ یہ نہیں ہوتے کہ خود سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے باقی اور کوئی نہیں جا سکتا۔ قرآن میں یہود کہتے تھے کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، باقی اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ اللہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں حرص تھی کہ ہر کوئی با ایمان ہو جائے، ہر کوئی کسی کو نجات مل جائے۔ علامہ بھی اسی طرح کی شخصیت تھے کہ چاہتے تھے میری پوری ملت کو نجات مل جائے، ساری ملت کے اندر عقابی روح پیدا ہو جائے، سارے بچے جو ہیں وہ شاہین بن جائے، اور یہ کام کی ابتدا ہوتی ہے تعلیمی نظام سے۔ ہمیں اس لیے اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم واقعی ویسا ہے جیسا علامہ اقبال چاہتے تھے؟ کیا ہمارے تعلیمی نظام نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آرزو کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ ایک سوالیہ ہے معلم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو معلمین ہیں، ان لوگوں کے لیے جو دانشگاہیں اور مدارس چلاتے ہیں، منتظمین ہیں اس کے، اور ان لوگوں کے لیے جو والدین ہیں اپنی اولاد کو ان تعلیمی نظاموں میں بھیجتے ہیں، کہ کیا یہ سسٹم علامہ اقبال کی آرزو کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اسی سوال کے ساتھ اجازت لیتے ہیں ہم آپ سے۔ اللہ حافظ۔